بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے جو دروس کے نمبر چل رہے ہیں اس اعتبار سے آج علم الصیغہ کا درس نمبر 40 ہے۔ تو اگر فرض کریں اس میں کوئی 39 ہو یا 41 ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم لگاتار اور مسلسل پڑھا رہے ہیں۔ باقی آپ اگر مسلسل لکھ رہے ہیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی اگر ٹائٹل میں کوئی نمبر لکھا ہو تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ آج کون سا درس ہے۔ تو ریکارڈنگ میں بھی یہ دیکھ لیں کہ جب ہم سبق شروع کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ آج درس علم الصیغہ نمبر 40 ہے، یا جو بھی نمبر ہوتا ہے تو وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی جو تحریر ہے اس کی طرف مکمل ذہن رکھیں۔ کل یہ ہمارا درس جو گزشتہ سے پیوستہ ہے، قال یقولو کی گردان چل رہی تھی اور وہ تقریباً ساری ہم نے کر لی تھی، اور مشتقات وغیرہ بھی، اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ ان کو بھی سمجھ لیا تھا۔ آج اجوف یائی کی گردان ہوگی ضرب یضرب سے، یہاں سے شروع ہوگا نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اجوف یائی از ضرب یضرب، اور مصدر دیا ہے البیع۔ تو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ایک قال یقولو یاد کر لو تو باقی اس طرح کی جتنی گردانیں ہیں اس پر آئیں گی۔ تو ایسے ہی اجوف یائی کی یہ با یبیو ایک یاد کر لو تو باقی اس طرح کی جتنی گردانیں ہیں وہ سب اس پر آئیں گی۔ تو البیع کا مطلب فروختر ہے، کبھی کبھی اس کا معنی ڈبل آتا ہے، یعنی خرید بھی آتا ہے فروخت بھی آتا ہے۔ عربی کے بعض مصادر اور بعض فعل ایسے ہیں کہ ان کا معنی ڈبل آتا ہے۔ تو البیع بھی انہی میں سے ہے جس کا معنی عمومی طور پر بیچنا ہے فروختن، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی خریدن یعنی خریدنا بھی آتا ہے۔ تو گویا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ البیع کا معنی ہے خریدنا، بیچنا، خریدنا۔ باع یبیع بیعا، اس پہ جو قاعدہ لگا ہے وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ باع یبیع بیعا فهو بائع، وبیع یباع بیعا فهو مبیع۔ اسم مفعول تک ہو گیا۔ الامر منہ بیع، تو یہ کہاں سے بنا؟ طبیعیوں سے بنا۔ طبیعیوں میں تا گئی اور یا حرف علت کی وجہ سے گئی، عین ساکن ہو گیا، تو الامر منہ بیع۔ والنہی عنہ لا تبع، الظرف منہ مبیع، اسم مفعول اور ظرف میں فرق کوئی نہیں۔ والآلۃ منہ، یہاں میم کے نیچے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں آلہ کا جو میم ہے اس کے نیچے پکی زیر ہوتی ہے، تو مبیع، اور باقی صیغوں میں بھی اسی زیر کو سامنے رکھنا کہ مبیعۃ، مبیعان، اور مبیعان، اور مبیعان، مبیعتان۔ اور جو جمع ہے اس میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمع کے جو اوزان ہے اس میں میم پر زبر آ جاتی ہے، تو مبائع اور مبائع۔ افعل التفضیل منہ ابیع، والمؤنث منہ بوعا، ابیعان اور بوعیان، اور جمع میں ابیعون، ابائع اور بویون اور بوعات یا بوعیات۔ ظرف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظرف دری باب ہم شکل مفعول گردیدہ، جیسا کہ پچھلے کئی ابواب میں ویسے ہوا ہے کہ ظرف کا صیغہ اور اس میں مفعول کا صیغہ آپس میں ظاہری طور پر ظاہری شکل میں آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے دو لڑکے آپس میں بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہوں لیکن دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہوں، تو ایسے ہوتا ہے۔ باقاعدہ حجتم حرکت عین وفادت، 8ویں قاعدے کے مطابق عین کی حرکت فا کلمہ کو دے دی، و در مفعول بعد نقل حرکت و حذف عین را فا کسرہ دادا، بسبب عام واو را یا کردن۔ ہاں بس یہ ہو گیا۔ ظرف مبیع اس کے دراصل
मबयउन बूत, जब हम असल पे चलते हैं तो हमें फ़र्क पता चल जाता है। व मफूल हम मबीउन, वहाँ वाव था, दरअसल मबयून। तो अब देखो ये असल में मबयून था बरवज़न मफूल, ठीक है। तो इसमें भी कायदा लगा, तो कायदा लगने के बाद इसकी अपनी शक्ल थी लेकिन आखिरी शक्ल मबीउन बन गई, उसकी अपनी शक्ल थी लेकिन आखिरी शक्ल मबीउन बन गई। तो ज़ाहिरी तौर पर ये दोनों नज़र आ गए, एक जैसे नज़र आना शुरू हो गए। अब जी सर्फ कबीर की तरफ बढ़ते हैं। फ़ेल माजी मारूफ इससे क्या होगा, तो जब हमने सर्फ सगीर पढ़ा तो बा आ पहला सीगा हमें मिल गया था, बस उसी से हमने सर्फ कबीर फ़ेल माजी बना लेनी है। बा बा आ बाऊ, बात बा ता बेना, बेत बेतुमा बेतुम, बेत बेतुमा बेतुन्ना, बेतु बेना बेना, बेत बेना बेना। बाकायदा हफ्तुम या दरबाता आखिर अलिफ शुद्ध, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, और बाता में क्या अलिफ व इल्तिकाए साकिनैन उफ्तादा, तो वहाँ अलिफ गिर ही गया। बस सबब याई बुदन फ़ा, क्योंकि ये अजवफ याई की है मिसाल, इसलिए कलमा कसरा याफ्ता ये हो गया। अब जी माजी मजहूल में क्या करेंगे, वही या को ले आएंगे, बी आ और आखिर तक जैसे कि गिरदान बनती है। सर्फ सगीर में हमने पहला सीगा बी पढ़ लिया है, उसी से बी आ बी ऊ इस तरह कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे बिया का कायदा नंबर 9 इसमें लगा है और उसमें आप तफसील जाने की ज़रूरत नहीं। आखिर में बेना हो गया और इल्तिकाए साकिनैन का इसमें लगा। अब मुजारे की तरफ बढ़ते हैं, तो मुजारे का पहला सीधा यबीओ, ठीक है जी। तो यबीओ आपके पास ये है जी अजवफ याई आज दराबा यदरिबो, और इसमें मस्तर है जी अलबैउ, खरीदना। तो अब मुजारे में भी यबीओ का सीगा में पहले मिल गया था, बाकी इसी पर बनाने हैं जी यबीओ यबीयान यबीउन तबीओ तबीयान यबेना, और यबेना और मुखातब में तबेना और अबीओ नबीओ नबीओ। आगे चलते हैं जी। इसमें वही कायदा नंबर 8 लगा है। तो ये सीगे जो है ना, इनकी ये शक्ल बन गई। उधर युकालो बनाया था काले यकूलो में, इधर मजहूल में मुजारे युबाओ बन जाएगा, बस बाकी वही अंदाज होगा। यानी क्यास करना होगा आपने, वो हाँ पूरा लिखा हुआ है ना, युकाल युकालान युकालूना, तो इधर भी ऐसे करना होगा युबाओ युबाआन युबाऊना, तो उसी पर क्यास करना है आपने आखिर तक। और फिर नफी ताकीद है बलन यानी हरफ लन के साथ, तो लन यबिया, इसमें लन यबी अभी कह सकते हैं और इदगाम करें, शद पढ़ें, लन यबी अभी करें। कुरान का अंदाज वो है, क्योंकि कुरान में इदगाम वगैरह और वो सलासत रवानी के लिए किरात के मुताबिक चलता है, और किरात कुरान की चूँकि लगातार आ रही होती है, मुसलसल आ रही होती है और नकल होकर आ रही होती है, तो हमने उसी तरह ही पढ़ना होता है। कुरान की जो किरात नकल होकर आ रही है, हमने उसी के मुताबिक पढ़ना है, अपनी तरफ से कोई स्टाइल नया नहीं लाना। लेकिन आम अरबी है तो आम अरबी में आप लन यबिया पढ़ो या लन यबिया पढ़ो, कोई मसला नहीं। आगे जी, अब उसके बाद हरफ लम लगेगा जहद बनाने के लिए, तो बन गया लम यबे, लम यबिया। हाँ, मुसन्ना में ज़ाहिर है वो या जो है ना वो वापस आ जाती है, और ये सारे सीखे फिर। और उधर मजहूल में युबाओ था, तो क्या बन जाएगा जी लम युबा, और मुसन्ना में लम युबा आ। क्यों? इसलिए कि मुसन्ना का अलिफ जो है वो मुसन्ना की असल अलामत है, तो उसने आना ही होता है। और ला में क्या करोगे, नफ़ी बनाने के लिए बड़ा आसान है, ला लगा दोगे, ला यबीओ ला यबीयान ला यबीयून, ला तबीओ ला तबीयान, ला अबीओ ला नबीओ, उस पर ला लग जाएगा, वो सारे हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं जी लम यबे और लम तबे और लम अबे और लम नबे, ये सारे इन्होंने खुद लिख दिए हैं। और लाम ताकीद का जब लगेगा, नून सकीला लगेगा, तो बनेगा जी लयबीअन्ना। ऐसे सीधे कम ही आते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है कि शुरू में लाम भी लगा हुआ है, आखिर में जो है वो नून सकीला भी लगा हुआ है, और नून खफीफा हुआ है, तो फिर क्या होगा लयबीअन, बस उसको साकिन कर देना है। मजहूल में क्या होगा लयुबाअन्ना, इस तरह हो जाएगा। अब अमर की बात तो हमने पहले कर दी है कि तबीओ से बनता है, पहला सीगा हमने वैसे भी पढ़ लिया अलअम्रु मिन्हु बे, तो उसी से आगे या लगा के और अलिफ मुसन्ना का आ जाएगा बे बी आ बी रू, और मुन्नस के लिए बी ई, और अगला सीगा वही बी आ, और आखिर में बेना।
یہ قلنا کی طرح ہو جائے گا کہ جیسے جمع کا صیغہ بین تھا نا وہاں ماضی میں، تو ایسے ہی فعل امر میں بھی آخری صیغہ بن جائے گا جی بعنا، تو ظاہری شکل ان کی آپس میں مل جائے گی، تو وہاں بعنا کا مطلب جمع غائب کا ہو جائے گا، اور یہاں بعنا کا مطلب مخاطب ہو جائے گا کہ تم ساری عورتیں جو ہے نا بیچو، یہ معنی ہو جائے گا۔ تو یعنی جیسے کل کولا، کل آپ نے کل کولا کولو کولی کولا کلنا، تو یہی اس طرح ہوگا بے بیعا بیعو بیعی بیعا بعنا، یہ اسی طریقے پر ہو جائے گا، اور جو تھوڑا بہت اعلان ہوا ہے وہ اسی جیسے کہ آپ نے قال یقول پہ کیا ہے تو وہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نون ثقیلہ لگائیں گے تو بن جائے گا جی بیعنا 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 بیعنا، جیسا کہ کل کل میں آپ کو بتایا تھا۔ تو اس طرح 3 حرکتوں سے صیغے جو ہے نا وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری بات بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ بحث اس میں فاعل کیا ہے، تو ایک صیغہ تو ہم نے پہلا صیغہ تو ہم نے پڑھ لیا نا صرف صغیر میں بائعن، با یبیع بین فہو بائعن، تو اسی سے باقی 5 صیغے آپ بنا لیں گے، بائعن بائعان بائعون، اور مؤنث میں کیسے کہیں گے بائعتن بائعتان بائعاتن، بیچنے والیاں۔ اور اس میں قاعدہ نمبر 17 جو ہے وہ چلے گا، اور اس میں مفعول میں کیا ہوگا، ایک صیغہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے صرف صغیر میں مبیون، تو اسی کے مطابق باقی 5 صیغے بنیں گے مبیون مبیان مبیون، 3 مذکر کے پورے ہو گئے، مبیتن مبیتان مبیاتن۔ آگے چلو جی، آگے فرماتے ہیں کہ اجوف واوی السمع یسمع، اجوف واوی السمع یسمع، مصدر کون سا دیا ہے جی؟ مصدر حضرت نے دیا ہے الخوف، الخوف، ہاں الخوف کا کیا مطلب ہے؟ ترسیدن، ڈرنا، الخوف کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ دیکھو خوف جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ خوف، کیا تم باتیں کر رہے ہو، کیا نہیں سمجھا؟ ابھی تک تمہیں پیج نہیں ملا۔ 96 تک صفحہ 196 تک ہونا ہے۔ چلو باب سمع یسمع سے ہو گیا، اور مصدر آ گیا الخوف۔ الخوف کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا تو درمیان میں آپ بولتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے۔ خوف کا تعلق ہمیشہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، خوف کا تعلق ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو اپنی ذات کے لیے کوئی ڈر لگ رہا ہے تو وہ خوف ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ حال سے زیادہ استقبال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی نیئر فیوچر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ خوف ہے۔ اور غم جو ہے اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ دوسرے کا آپ کو غم ہے۔ اب دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ان میں نہیں ہے، نہ خود انہیں کوئی ڈر ہے، نہ دوسرے جو ان سے منسلک ہے انہیں کوئی غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اپنے لیے، ولا هم یحزنون، نہ کسی دوسرے کے لیے وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں سے شان کا اندازہ لگاؤ ان کی۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اب اس میں کیسے چلے گا؟ وہ قال یقولو کی طرح ہی چلے گا عام طور پر۔ تو فرماتے ہیں جی خافا خافا یخاف خوفا، یہ سمع یسمع چل رہا ہے، خافا یخاف خوفا فہو خائف، وخیفا یخاف خوفا فہو مخوف، جیسے ادھر پڑھا تھا نا آپ نے فہو مقول، تو ادھر آ گیا جی فہو مخوف۔ اب مخوف کون ہے؟ جس کے اوپر خوف واقع ہوا ہے۔ الامر منہ خف،
الامر منہ خف، تخافو سے ہم نے بنایا نا، تا ہٹ گئی، الف اس طرح غائب ہو گیا، فا ساکن ہو گئی تو خف بن گیا. والنہی عنہ لا تخف، ہاں تا یہ ٹھیک ہو گیا جی. تا آخر ماضی معروف، ماضی معروف بنانے کے لیے پہلا صیغہ ہمارے پاس آ گیا ہے خافا، تو خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا، ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ خفنا، اس میں خفنا بھی ہے، وہ کیوں کہ تا آخر بسبب کسرہ عین فا کلمہ را بعد حذف عین کسرہ دادن، تو وہ اس کا کسرہ اس کو دے دیا تو بن گیا جی خفنا، اصل میں تھا تو بن گیا اب خفنا. اب جب خفنا بن گیا تو میں نے کل آپ کو گر بتایا تھا کہ جیسے ہی غائب کا آخری جمع کا صیغہ آپ کو پتہ چل جائے نا تو مخاطب کا اسی سے بنے گا. خفت خفتما خفتم، خفت خفتما خفتنا، خفتو خفنا خفنا، خفتو خفنا خفنا. بولو نیچے دے کے بولا کرو، جب میں پڑھ رہا ہوں تو ساتھ بولا کرو تاکہ تمہاری زبان پہ جاری ہو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اور باقی صیغوں کی تعلیل جو ہے نا وہ ظاہر ہے پہلے گزر چکی ہے، تو بار بار حضرت بھی نہیں لکھ رہے اور بار بار ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا در صرف قالا اعمال آن شدہ می باید بر آورد، حضرت فرما رہے ہیں کہ قالا میں جو کچھ ہم نے لکھ دیا ہے گردان میں تو ان کا اجرا ہو چکا ہے، تو بس ان کو ان کا ان اعمال کا یعنی وہ جو امور ہیں وہ جو ہم کہہ چکے ہیں تو ان کو تم دوبارہ ذرا ان کا اعادہ کر لو. ہاں یہ مطلب ہے کر لے، باید آورد بر آورد کا مطلب ہے کر لینا چاہیے، مطلب ہے کہ کر لو. ادر مضارع آنکھ یخافو یخافان تا آخر است اعلال مثل یقال یقالان، ہاں یقال یقالان کی طرح ہی اس میں یہ ہے. تو کیسے پڑھو گے؟ یخافو یخافان یخافون، تخافو تخافان تخافون، اور تخافین تخافان تخافنا، اور پہلے میں یخافنا، اور پھر اس کے بعد چلے گا جی اخافو نخافو نخافو. کیا فرمایا حضرت یعقوب نے؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کیا وہاں صیغہ واحد متکلم استعمال کیا اخاف، سورہ یوسف اخاف ان یاکلہ الذئب. اچھا جی آگے فرماتے ہیں کہ ان صیغوں میں علال مثل یقال یقالتا آخر صدا. اب امر حاضر کی طرف آتے ہیں تو تخافو سے بنے گا، تو پہلا صیغہ بن جائے گا جی الامر منہ خف، اور پھر باقی 5 صیغے خف خافا خافو خافی خافا، اور یہ اس کے ساتھ مل جائے گا خفنا. انجم اوپر دیکھو، پڑھو یہ 6 صیغے. خف خاف، اوپر دیکھو، خف خافا خافو، یہ تو ہے مذکر کے. اب مؤنث کی کیسے بنیں گے؟ خافی، اور اگلا پہلے کی طرح ہی خافا اور خفنا. اب تینوں ایسے بولو، خف خافا خافو، خافی خافا خفنا. ہاں اس طرح کھیلا کرو اور یاد کیا کرو لفظوں کے ساتھ. خفرا از تخافو ساختن بعد از بتا جو متحرک ماندہ و آخر را وقف کردن الف بانتقاء ساکنین بھی افتاد. یہ تو خف کا بارے میں ہو گیا. خافا را از تخافان ساختن. اچھا ان کا یہ ایک نظریہ ہے، میں تو کہتا ہوں کسرہ کر لو، لیکن دیکھو ان کا کیا نظریہ. یہ کہتے ہیں کہ مضارع کسی کو لکھو جی تخافو، ٹھیک ہو گیا، آگے کیا ہوگا؟ تخافان، آگے تخافون، یہ مذکر کے پورے ہو گئے. آگے جی تخافین، آگے تخافان تخفنا، پورے ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس ایک کو لینے کے فعل امر کے 6 کے 6 صیغے ان 6 کے 6 سے بنا. تو کیسے؟ پہلا بن جائے گا خف، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، تا ہٹا کے. دوسرا ہے تخافان، تا تو ہٹ جائے گی علامت مضارع، پیچھے رہ جائے گا خافان، نون مثنیٰ کا ہٹ گیا تو پیچھے رہے گا جی خافا. ٹھیک ہے.
ادھر تا علامت مضارع ہٹ گئی، نون ہٹ گیا، جمع کا تو پیچھے رہ گیا خافو، اور الف علامت کے طور پہ لگاتے ہیں۔ تخافینا میں تا ہٹ گئی، نون ہٹ گیا تو خافی اور خافا، اور یہاں تا ہٹ گئی، ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ خفنا۔ تو یہ تمہارے لیے یہ آسان ہے۔ ہاں نہیں، خفنا تو ادھر ہے نا، ہاں یہ خفنا بھی بن سکتا ہے، خفنا بھی بن سکتا ہے۔ آپ اس کو خفنا بنا لو کیونکہ کسرہ دیا ہے نا، خفنا بنا لو، خفنا۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ خافا را از تخافان سختن بعد حذف علامت مضارع نون اعرابی را بیفگندن صیغہ تثنیہ امر حاضر جمع مذکر عام با صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی و جمع عام متحد شدہ امر حاضر بانون ثقیلہ۔ ہاں بس آگے تو وہ تو چلے گئے ہیں، وہ پھر وہ بانون ثقیلہ خفیفہ میں جب آؤ گے تو وہ زبر آ جائے گی، خافن خافن۔ تو یہ جو ادھر آپ نے ماضی میں پڑھا تھا نا، میں نے پہلے میں بتا چکا، وہاں خفنا پڑھا تھا نا، تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا خفنا۔ باقی 5 سیغے اسی طرح 6 سیغے لیکن اسی طرح بنا لیا کرو بس۔ چلو جی آگے فرماتے ہیں فائدہ صیغہ، ہاں درمیان میں تھوڑی سی عبارت رہ گئی ہے، کہتے ہیں کہ بانون ثقیلہ خافن تا آخر الف کے در خف افتادہ بود، ہاں بسبب نہ مانا اجتماع ساکنین بعض آمد ہے، وہ واپس آ گیا ہے جو ادھر گرایا تھا ہم نے۔ صیغ نائی و لم و حرف لن و لام امر بر زبان با یداور، تو یہ سارے باقی حرف لن حرف لم یہ لگا کے بھی اپنی زبان پہ چلا لو، یہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ خود مصنف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میری بات نہیں ماننا چاہتے تو صاحب کتاب کی بات مان لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زبان پر لے آؤ، یعنی زبان پر چلاؤ۔ اس وقت وہ حافظ وزیر علی صاحب کے سامنے، وہ تو سامنے بیٹھتے ہوں گے، ان کو تو اسی وقت ہی کہتے ہیں زبان پہ چلاؤ، تو وہ تو اسی وقت ہی چلاتے ہوں گے یقیناً، اور خود صاحب مصنف اپنے مبارک کانوں سے سنتے۔ لیکن ادھر جب چونکہ ہماری خوش قسمتی ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں جب کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب میں یہ ادب یہ ہے کہ جیسے مصنف نے فرمایا جو طریقہ اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِعْلَالِ عَام بَأُصُولِ مُحَرَّرَ تقریر باید کر دو، اور اس کی جو اعلالات اور جو تعلیل ہوئی اور جو قاعدے بیان ہوئی جو لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی تقریر باید کر، ان کو بھی ان کی تقریر کرو، ایک دوسرے کو سناؤ کہ یہاں یہ قاعدہ لگا ہے، یہاں یہ قاعدہ لگا ہے۔ فائدہ صیغ امر اجوف را صیغ معموزین کے دراں باقاعدہ سل حمزہ حذف شدہ بہمی وضع امتیاز باید کر کہ در اجوف غیر واحد مذکر مؤنث بہمہ صیغہ بھی پڑھ سکتے ہو، اینڈ باقی میماند، یعنی فرماتے ہیں کہ اجوف کے صیغوں کو معموز عین کے صیغوں سے، جن میں کہ کون سا قاعدہ چلا جی؟ سل والا قاعدہ چلا ہے، تو وہاں حمزہ حذف ہو گیا، تو اس سے جدا اس طرح کرنا چاہیے کہ اجوف میں واحد مذکر اور جمع مؤنث کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں یعنی تمام صیغوں میں عین باقی رہتی ہے، یعنی حرف عین جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ حضرت نے یہاں بتا دیا۔ آگے مثال کیا دی؟ مثال دی چن، کولا کولو کولی، اور بیعا بیعو بیعی، اور خافا خافو خافی، تو یہاں یہ باقی رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَدَرْ نون ثقیلہ و خفیفہ ہم عین بعض آیت، عین کلمہ پھر نون خفیفہ لگاتے وقت بھی واپس آ جاتا ہے اور نون ثقیلہ لگاتے وقت بھی واپس آ جاتا ہے، جیسے کولن بیعن، اور ادھر کیا بنے گا؟ خافن، تو یہ الف واپس آ گیا۔ وَدَرْ معموز عین در جمیع صیغ عین معذوف مانند، معموز عین میں وہاں جو ہے نا تمام صیغوں میں، جیسے زرا زرو زری، اور اگر نون ثقیلہ لگائیں تو زرنا، اور سلا سلو سلی سلنا،
اور پہلے بھی یہ مثالیں آپ پڑھ چکے ہو. رجو یائی السمع میں ایک اور مثال دی ہے جی النیلو. ہاں اجوف یائی اور السمع یسمع اور یہاں مصدر دیا ہے جی النیلو. النیلو کا کیا معنی ہے؟ نون کو زبر لگاؤ. النیلو کا معنی حضرت نے یہاں کیا لکھا ہے؟ یافتن. ہاں کوئی چیز ڈسکور کرنا، پانا. ہاں کسی کوئی چیز پانا، کوئی چیز پانا، دریافت کرنا، یہ ہے النیل. وہ کوئی چیز حاصل کرنا، پانا. ٹھیک ہے جی. تو اس کی گردان کیسے بنے گی؟ بالکل کالج گلو کی طرح نالا، لیکن یہ سمے یسم ہوگا تو اس میں ینالو چلے گا. نالا ینالو نیلن فہوا نائل. علالات جملہ سیغ بقیاس اونچ بیان کردہ می توان کھر. ہاں جو جتنے بھی ہم نے قاعدے بیان کیے، تعلیلات بیان کیے، بس اس کو بھی ان پر ڈھال لینا. ہم چنین از دیگر ابواب ثلاثی مجرد تصاری و سیغ می باید آورد. اسی طرح باقی ابواب ثلاثی مجرد کے بھی ہیں، تصاریف، گردانے وغیرہ آتی ہیں، تو وہ بھی آپ ثلاثی مجرد کی پیچھے حسب یحسب ہو رہے گا، کرم یکرم ہو رہے گا. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ان کی مثالیں ہم ہر حال میں کریں گے. اور جب بول چال کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ سیغے استعمال ہوئی ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فعلا جتنا حضرت نے لکھا ہے اتنا ہی آپ یاد کر لو. نیل نہیں، نیل. دون کو زبر لگاؤ نا. نیلو النیلو، کوئی چیز پانا، حاصل کرنا. ہاں آگے فرماتے ہیں جی وَأَجْوَفْ وَاوِي الْبَابِ افتعال. جیسا کہ ہم وہ الاقتیاد پڑھ چکے ہیں نا، تو ہاں وہ دوسرے ہم پڑھ چکے تھے، یہ الگ ہے. یہ اجوف واوی باب افتعال سے آ گیا. اب ثلاثی مزید فی کی طرف آ گیا. اجوف واوی یہ تھوڑا سا خشک ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آگے آسانی ہو. بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زبان پر جاری نہ بھی ہو، تب ذہن اگر ان کو سمجھ لے. تو یہ جی مصدر انہوں نے دیا ہے الاقتیاد. ہاں قائد بننے کے چکر میں ہو نا آپ، تو الاقتیاد کا مطلب کیا ہے؟ کشیدن، کھینچنا. تو ایک قائد بھی جو ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بھی جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کو گویا کھینچ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. کیا بنے گا جی؟ اقتادا یقتادو اقتیادن فہو مقتادن، واقتیدا یقتادو اقتیادن فہو مقتاد. یہ پہلا وہ باب ہے غالباً جس میں اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک جیسے ہیں. حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن آخری شکل دونوں کی ایک جیسی ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی باہر سے استاد آئے، وہ پوچھے مقتاد کون سا صیغہ ہے بیٹا، حمزہ سے پوچھے، شاہ سے پوچھے، شیراز سے پوچھے. شیراز اتنا صرف میں اور ناو میں اتنی مہارت حاصل کرو، لوگ لکھیں امام الصرف والناو مولانا شیراز صاحب. صرف اور ناو کے امام بن جاؤ. اگلا تو سن کرو وہ درانتی منگنا ہو سکے جی پہلے ذرا سا گردان سناؤ پوری صرف صغیر. وقت ٹوٹنے درانتی وہ تو ڈر کے نہ سوسی تو سن درانتی بچ ویسی. اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. صرف اور ناو میں جو ہے نا مہارت حاصل کرنی ہے. اگر اس میں نہیں کرو گے تو بنیاد نہیں بنے گی. بنیاد نہیں بنے گی تو ساری عمر باقی مولویوں کی طرح، جاہل مولویوں کی طرح آپ کو کیا لگیں گے؟ چلتے چلتے جب آدمی گرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھوکر. تو ٹھوکریں لگتی رہیں گی، ساری عمر ٹھوکریں لگتی رہتی. اور جو نہیں نہ صحیح پڑھتے وہ پھر بڑے ہو کہتے ہیں وہ جی بس پڑھا نہیں نا.
تو ہونے جے تھے ہونے. تو آپ کی جو عمر ہے نا اس عمر میں آپ نے بس یہ عمر ہے آپ کی, ٹھیک ہے, 2 طالب علم نکال کے باقی جتنے آپ بیٹھے ہو نا آپ کی یہ عمر ہے. اس عمر میں جو پکا کر لیا نا آپ نے وہ پوری زندگی کے لیے پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہیں. الامر منہ اقتد والنہی عنہ لا تقتد الظرف منہ مقتاد. تو ظرف اور اسم مفعول کا تو ملنا پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہونا, لیکن یہاں اب کیا ہوا, یہاں اسم فاعل اسم مفعول اور اس میں ظرف ایک جیسا ہو. اب کیا کرو گے, اب جب آپ سے پوچھے گا کہ بیٹا صرف پڑھ رہے ہو جی, علم صیغہ پڑھ رہے ہو جی, تو ماشاءاللہ کون پڑھا رہا ہے, آپ میرا نام لو. اچھا تو پھر تو آپ کو بہت کچھ آتا ہو, آپ کا تو دھیان لینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن چلو تھوڑا سا مقتادن کون سا صیغہ ہے, مقتادن کون سا صیغہ ہے, تو آپ نے کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ جواب دو گے کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے, ہاں, یا یہ جواب دو گے کہ اسم مفعول کا صیغہ ہے, یا یہ جواب دو گے کہ اسم ظرف کا صیغہ ہے. آپ کہو گے جی مقتادن اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے, اسم مفعول کا بھی ہے, اسم ظرف کا بھی ہے. تو اگر تو وہ استاد ہوا رحم دل تو وہ تو کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو اگر وہ وصف پتھر دل تو وہ کہے گا یہ بتاؤ کہ یہ جو اسم فاعل کا مقتاد ہے یہ کیسے بنا ہے اور پھر اسم مفعول کا بھی مقتاد ہے لیکن بنا کیسے ہے, اس میں ظرف کا بھی مقتاد ہی ہے میں نے مان لیا لیکن بنا کیسے ہے, اعلان کر کے بتاؤ, تعلیل کر کے بتاؤ, کون سا قاعدہ لگا ہے یہاں. تو پھر آپ کہو گے جی میں قاعدہ تو خیر اتنا میرے کوئی ذہن میں نہیں ہے, تو پھر علم صیغہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. اس سے بہتر یہ تھا بڑے بڑے تربوز خرید کے ان کو کاٹ کے شربت بنا کے لوگوں کو پلاتے, مزدوری کی مزدوری ہاں, پھر یہ نہیں سنا جائے گا. تو اس لیے ایک ایک چیز کو یہاں آج سے سمجھو. آگے حضرت فرماتے ہیں خود ہی اسم فاعل و مفعول بیک صورت شدہ, اسم فاعل اور اسم مفعول ایک صورت بن گئے ہیں. اپنی کتاب کی طرف دیکھو نا ذرا, اسم فاعل و مفعول, یہ دیکھو اسم فاعل و مفعول, اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت نے اسم فاعل اور اسم مفعول کیوں نہیں لکھا, مفعول تو نہیں ہے, یہ تو اسم مفعول ہے. مفعول تو وہ ہوتا ہے جہاں کوئی فعل فاعل ہو اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پھر آپ حضرت کی جان کیسے چھڑاؤ گے, آپ کہو گے کہ دراصل واو جو ہے نا, واو کی وجہ سے یہاں بھی ایک اسم چھپا ہوا ہے. تو حضرت کی اصل عبارت یہ ہے اسم فاعل و اسم مفعول, لیکن حضرت نے اختصار کرتے ہوئے دوسری جگہ مفعول کے ساتھ اسم نہیں لکھا. اس طرح کر کے بچاؤ گے مناظرہ میں, ٹھیک ہے. حقیقت میں کیا ہے, اسم فاعل و اسم مفعول بیک صورت شدہ, لیکن اسم فاعل در اصل مقتود بود, اسم فاعل تھا مقتود, ٹھیک ہے, بکسر واو و اسم مفعول مقتود, یہاں زبر ہے بفتح واو, ٹھیک ہو گیا. تو اب حقیقت میں مقتود کیسے پڑھیں گے, اقتاد 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 ہوا مقتود, ٹھیک ہے, اور ادھر مفعول فضا کا مقتود, اور قاعدہ لگنے کے بعد یہ بھی مقتاد بن گیا وہ بھی مقتاد بن گیا, ٹھیک ہو گیا. ایک کا نام ہے شیراز, ایک کا نام ہے انجم. بلاتے وقت کہا شیراز ادھر آؤ, انجم ادھر آؤ, تو جب کہا شیراز ادھر آؤ تو صرف شیراز آیا, پھر کہا انجم ادھر آؤ تو پھر تب انجم آیا. لیکن چونکہ کولر کا ادھر شربت کی سبیل لگی تھی تو پیاسو ادھر آؤ تو پھر سارے آ گئے, دونوں آ گئے. کیوں کہ نام اس کا شیراز ہے لیکن وہ جو لفظ استعمال کیا ہے بولنے والے نے, پیاسا تو پیاسا یہ بھی ہے, پیاسا وہ بھی ہے. یہ الگ بات کہ لوگ شربت کے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ علم کے پیاسے بیٹھے ہیں, ہاں. تو حقیقی پیاسا تو وہی ہوتا ہے جو پانی کا پیاسا ہو, لیکن علم کو بھی پانی کی طرح کہہ کے پانی کی جگہ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں بہت علم کا پیاسا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب آپ کے یہ محبوب صاحب کو دیکھو نا,
یہ علم کے پیاسے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اسی لیے اللہ آپ کے درمیان بٹھا دیتا ہے، تو ایک تو آپ کو تسلی ہو کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہو وہ بہت بہترین چیز پڑھ رہے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑی عمر کا بندہ یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار میں اتنا بوڑھا اور میں بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں، تو تم تو کل کے وہ ہو چرخے، ہاں، تو تمہیں تو پوری طاقت کے ساتھ سبق کی طرف توجہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ چلو جی، تو آگے فرماتے ہیں یہ تو اسم فاعل اور اسم مفعول کی ہو گئی۔ اب ہاں اگر وہ پوچھتا ہے کہ مقتاد اسم فاعل کا کیسے بنا ہے اور اسم مفعول کا دونوں ایک کیسے بن گئے، تو تب آپ کہو گے کہ اسم فاعل کا ایسے بنا ہے کہ اسم فاعل کا جب بنا تو اصل میں مقتبد تھا، اور اسم مفعول کا جب بنا تو اصل میں مقتبد تھا، زیر زبر کا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہو نا، محترم محترم باب افتعال میں، محترم احترام کرنے والا، محترم جس کا احترام کیا جائے، ہاں، تو محترم کچھ آپ میرے محترم ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میں آپ کا محترم ہوں، آپ میرے محترم ہیں، میں آپ کا احترام کرنے والا ہوں، آپ وہ ہیں کہ جس کا میں احترام کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی استعمال، لفظوں کا استعمال بھی بڑا ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بفتح واو وظرف ہم کے ہم وزن مفعول می باشد ہم برین صورت است، اور ظرف جو وہ بھی اسم مفعول کی طرح آ گیا ہے تو وہ بھی اسی صورت پر ہے۔ صیغہ تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر کیا بنے گا جی؟ اقتادا اقتادو، وہاں الف واپس آ جائے گا، با تثنیہ و جمع مذکر غائب ماضی متحد است، ہاں ظاہری طور پر وہ متحد ہے، مگر اصل ماضی بفتح واو است و اصل امر کے از مضارع ساختہ شدہ بکسر واو است، ہاں، تو اس لیے یہ دن برآوردن اعلال دیگر سیغ دشوار نیست، باقی سیغوں کے اعلال اور تعلیل کو سمجھنا یہ دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو دیکھیں حضرت مصنف بھی نا پڑھنے والوں سے کتنے ان کو تسلی تشفی ہے کہ جو کتاب، پہلی تو بات ہے میری کتاب کوئی چول قسم کا بندہ تو میری کتاب پڑھے گا نہیں، تو اگر اچھے ذوق والا میری کتاب پڑھے گا تو ظاہر ہے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے تو وہ یاد کرے گا، ایسے تو ہوگا نہیں کہ ایک کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ کرو اور اس کا فائدہ آپ کو نہ ہو، ہیں؟ کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ اڈے میں ایک بندہ کھڑا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ جی جانا ہے، جی جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جی نہیں پتہ، تو پھر کس گاڑی پہ بیٹھے گا؟ تو اگر اس کے منہ سے نکلتا ہے جی میں نے جانا ہے اور پشاور جانا تھا، تو اس کو پشاور والی گاڑی دکھا دی جائے گی، دور سی پھر پٹھانے کو ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، فرنٹ سیٹ خالی ہے بیٹھو، ہاں، تو یہ ہے۔ لیکن وہ اسے لوگ پاگل کہیں گے کہ جو اڈے پہ بڑا بن سنور کے کھڑا ہوا ہے تو کدھر جانا ہے جی کوئی پتہ نہیں، کس گاڑی میں بیٹھنا ہے جی کوئی پتہ نہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ اور جی یہ پڑھنی ہے، جی پڑھنی ہے، جی سمجھنی ہے، جی نہیں کوئی پتہ نہیں، سمجھنی ہے یا نہیں سمجھنی ہے۔ تو حضرت مصنف کہہ رہے ہیں کہ کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے آپ کو بتائیں اور پچھلا سبق جو ہوتا ہے وہ اگلے سبق کے لیے بنیاد بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کل انشاءاللہ ہم اجوف یائی باب افتعال اور اختیار، اور اس میں بھی مختار آ جائے گا، ہاں یہ پھر بابی دو بندیوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہو، کہتے ہو کہ جی میں حضور کو مختار نہیں مانتا، تو اس کو پہلے کہو کہ پہلے یہ بتاؤ مختار سیگا کون سا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں جی اسم فاعل ہے تو کہو کہ اسم مفعول بتاؤ، پھر بھی کہے گا مختار۔ تو اب اس سے پوچھنا کہ جب تم کہتے ہو کہ میں حضور کو نعوذ باللہ مختار نہیں مانتا، تو اسم فاعل کا معنی لے رہے ہو یا اسم مفعول کا معنی لے رہے ہو؟ ہیں؟ اگر اسم مفعول کا معنی لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پھر اپنے حبیب کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں، اور ادھر سے اپنا حبیب بھی بنا لیا، محبوب بھی بنا لیا، اپنا رسول بھی بنا لیا، اور اختیار دی ہی کوئی نہیں۔ ایسا پھنسے گا صرف علم صرف میں اسے پھنسا لو گیا۔ آگے جا کے آپ نے کتاب پڑھنی ہے نا مناظرہ رشیدیہ، تو اس میں مناظرہ کے اصول سکھائے جاتے ہیں نا، تو اس میں تو اصول سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح مناظرہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اصول یہ ہے مناظرے میں، ایک شرط یہ ہے کہ دونوں ہم پلہ ہوں، تو آپ علم صرف میں اسے پھنسا لو، سیکھے تو پوچھو تو تمہیں تو علم صرف کے سیکھے نہیں آ رہے، تم میرے ہم پلہ ہی نہیں ہو، تم میرے ساتھ کیا مناظرہ کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں مہارت حاصل کرو گے تو آگے جا کے بات بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो का अंदाज़ा नहीं है कैसे बनी, और पहली जो है छोटी सी थी वो डिलीट कर देना।